نہیں بالکل نہیں ہو رہی. جب نماز میں سجدہ سہو کی اجازت ہے تو سیاست میں نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی وقت آگے 7 دن کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے جی بی کے, اور وفاق میں آپ کی 3 سال جیے, اگلے 5 سال 8 سال آپ کی حکومت ہوگی, اور اس میں مزید ہم جس طرح نواز شریف صاحب نے 400 ارب روپے دیا تھا جی بی کو, مزید پیسہ دیں گے. پہلے چور بیٹھے ہوئے تھے, چوروں کو تو نہیں دے سکتے تھے, کوئی کھا جاتا, گلبار کھا جاتا, دلبار کھا جاتا. ہم ابھی انشاءاللہ اپنی حکومت بنائیں گے اور جی بی کی ترقی اپنی حکومت مسلم لیگ نون کا جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہ کرے گا انشاءاللہ. تو یہ بتائیے گا سر کہ اس گاؤں میں ابھی تک, السلام علیکم, ابھی تک وہ 2 پرائمری اسکول کی بلڈنگیں ہیں, تو مڈل اسکول کی بلڈنگیں تو بنی ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی اس کی PC4 منظور نہیں ہے. تو کتنی شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ کی حکومت بن جانے کے بعد اسکولوں کی PC4 منظور ہو جائے گی؟ دوسرا یہ گاؤں آپ کو پتہ ہے کہ سلطان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, صدر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کے ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ شدید دریائی کٹاؤ کی زد میں ہے, تو ان پر کب تک کام ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, PC4 کا مطالبہ پوری جی بی کا ہے, اور وہ ہم جہاں بھی گئے فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈ آتا ہے, صوبائی گورنمنٹ اس پہ عمل کرتی ہے, اور جب صوبائی گورنمنٹ ایک ایسی بیٹھ جائے جنہوں نے MRI مشین خریدتے ہوئے کرپشن کی ہو, بھائیوں کو ٹھیکے دی ہو, تو فیڈرل گورنمنٹ پیسہ کرپشن کی نظر تو نہیں کر سکتی. اب فیڈرل گورنمنٹ 7 تاریخ کے بعد مسلم لیگ نون جب حکومت بنائے گی, یہ سارے مطالبے جو ہم لکھ رہے ہیں, وزیر اعظم کو فیکس کر رہے ہیں, ان کو ای میل کر رہے ہیں, ان کو ہم واٹس ایپ کر رہے ہیں, یہ پائپ لائن میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ابھی عید کے دوسرے دن آپ کے رانا مشہود آ رہے ہیں, منسٹر جو نوجوانوں کے امور کو دیکھتے ہیں, وہ آئیں گے بچوں کے ساتھ عید منانے. میں نے کہا جی آج اس دفعہ آپ نے بچوں کے ساتھ عید نہیں منانی, آپ نے جی بی کے بچوں کے ساتھ عید منانی. کافی سارے ہمارے مسئلے ان کی منسٹری میں بھی پڑے ہیں, وہ حل ہوں گے. شزا فاطمہ آ رہی ہے, ECO کو اس کو SCO کو ڈائریکشن دی ہے کہ بھائی جو فنڈز چاہیے مزید دو, کہ یہاں فقدان ہے رابطوں کا, وہ کر رہے ہیں. اب صوبائی گورنمنٹ کا بجٹ بنے گا تو یہ چھوٹے روڈ جو ہیں صوبائی گورنمنٹ بنائے گی, اور بڑے روڈز نواز شریف صاحب نے جس طرح فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو 400 ارب روپیہ دیا وہ ہوگا. خرم دستگیر آ رہے ہیں, نواز شریف کے دور کے جو پروجیکٹس رکے ہوئے تھے اور وہ پائپ لائن میں تھے, اگلے آپ کو 6-7 دن میں خرم دستگیر سابق وزیر انرجی جی بی میں نظر آئیں گے انشاءاللہ, وہ رپورٹ تیار کر رہے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں جی سر, الیان سلنگ نے 250 کنال زمین اوپر سائڈ پہ سائڈ سلطان صاحب کو پتا ہوگا DPS سکول بنانے کے لیے زمین دی ہوئی تھی, اس کی 4 دیواری مکمل ہوئی بھی, اس کے بعد آگے نہیں بڑھا. وہ زمین آج بھی بیکار پڑی ہے. ہم وہاں پہ کچھ اور کنسٹرکشن کرنا چاہتے تھے, جسٹ یہ ہمیں سننے کو ملا تھا یہاں پہ سکول بنے گا, اس وجہ سے وہ زمین ابھی تک ویسے کی ویسے پڑی ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ میں اس پہ بات کرتا ہوں. یہ 250 کنال آپ دانش اسکول والی نہیں اس کی نہیں بات کر رہے سر. اس کے علاوہ ڈویژنل پبلک اسکول کے نام سے شروع میں PC1 منظور کروایا تھا, اس میں ہم نے زمین دی تھی 250 کنال بلا معاوضہ, مفت ہم نے زمین دی تھی. آ جایا ہوں جی سر. آپ کا جو دانش اسکول نہیں ہے, یہ یونیورسٹی ہے, 6 ارب کی لاگت سے بنے گی. 4 شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں. ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی شکری ہمارے طاہر شکری کی ڈیمانڈ پر ڈسٹرکٹ شگر کے اندر ایک دانش اسکول اور بن رہے ہیں, یونیورسٹی بن رہی ہے 6 ارب کی لاگت سے. ایک مزید ہم اس کو 6 کے فگر ہے ہمارے پاس, 4 کا پیسہ آ گیا, کام لگا ہے, 2 مزید اس سال میں آپ کو دانش یونیورسٹیز دیں گے. جو آپ نے 250 کنال کی بات کی ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے لی تھی یا صوبائی گورنمنٹ نے آپ سے لی تھی؟ صوبائی گورنمنٹ نے انیشیلی ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے زمین آپ مختص کر دیں, DPS سکول کے لیے ہم جو ہے نا یہاں پہ فنڈ منظور کرائیں گے. یہ صوبائی گورنمنٹ کا جی صوبائی گورنمنٹ, اور یہ سنائی صاحب کے دور کا پروجیکٹ ہے. یہ اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے جس وقت ہمارا یہاں پر وزیر اعلیٰ حلف اٹھائے گا نون کا انشاءاللہ. اس کے بعد 250 کنال کا ہم آپ کو ڈائریکشن دیں گے کہ کیا ہم نے کرنا ہے. صوبے کے پاس پیسہ ہے یا فیڈرل سے لے کے دیں گے اس پروجیکٹ کو. ابھی میں چونکہ میرے لیے ایک نیا پروجیکٹ ہے اور صوبائی گورنمنٹ کا ہے, اور اس پہ میں بات نہیں کروں گا کہ صوبائی حکومت کا اگر پیسہ شارٹ ہوا تو وہاں سے دلوا دیں گے. مگر جہاں 6
मगर 6 जो आपके दानिश स्कूल्स हैं इंशाल्लाह वो इसी साल काम करना शुरू करेंगे। मैं स्कर्दू में गया था, गिलगित में एक स्कूल को विज़िट किया, उसकी तस्वीरें बनाई, उसकी प्रोग्रेस देखी। वज़ीर-ए-आज़म चाइना में थे, उनको मैं भेजता था, मगर उनको मैंने कहा कि जी 4 से काम नहीं होगा, 2 उन्होंने और बढ़ा दिए। शिगर में डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और अगला वज़ीर आला खुद फैसला करेगा कि एक जो दानिश स्कूल है वो GB में किस जगह पे बनाए। यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी का भी ये आलम है कि यहाँ पर तकरीबन 1964 या 65 से एक फर्स्ट एड सेंटर है। ज़ाहिर है आप 1965 से अब तक अंदाज़ा लगाइए 2026 में हम रह रहे हैं, तो हेल्थ फैसिलिटी के ये आलम है, तो आप क्या खुशखबरी सुना के जा रहे हैं सर? मैं तो आपको सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हमने स्कर्दू जो आपका मरकज़ है बल्तिस्तान का, उसमें जो 250 बेड हॉस्पिटल शुरू हो रहा था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पे उसको 500 कर दिया। उसके अंदर कार्डियोलॉजी सेंटर को कर दिया, कैंसर हॉस्पिटल उसके अंदर कर दिया और एक मेडिकल कॉलेज बच्चों के लिए कर दिया। उसके अलावा जिस तरह शिगर में हम गए वहाँ 200 बेड को 20 बेड को 200 पे किया और अंदर इलाकों में जो छोटे बेसिक यूनिट थे उनको 10-10 बेड हॉस्पिटल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से करके वज़ीर-ए-आज़म को हमने रिपोर्ट दे दी है। जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर अगर आपका जो मरकज़ी शहर है उसके अंदर हॉस्पिटल है, उसको बड़ा करना है, उसकी डिमांड करें आप। यहाँ के गाँव के लोगों के लिए इनिशियल इसके लिए तो हम कोई बेसिक हेल्थ स्टूडेंट या RIC दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो मगर बेहतर यही है कि RIC 10 बेड वाला हॉस्पिटल आपको मिल जाए और मरकज़ में जहाँ जा रहे हैं वो बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, MRI मशीन हो, एक्सरे हो, बच्चों की नगहदाश्त का शोबा उसमें हो, एमरजेंसी अरेंजमेंट जो उसमें हो सकता है वो करेंगे। मगर ये सवाल आप उनसे नहीं पूछते जो पिछले 5 साल लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था। आज जो आप इब्राहिम के मुकाबले में जो बंदा खड़ा है आशिक है, सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे के जाइएगा, हम आपको सेंड कर देते हैं। हम जो और उनसे पूछे कि आपके मरहूम भाई 5 साल लगा के गए, फिर उन्होंने क्या किया, आप क्या करेंगे, आपके पास क्या एजेंडा है? सिंध से आप कहते हैं जी तीर को वोट दो, सिंध गवर्नमेंट के लोग तो कहते हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब को भेजो हमारे हालात ठीक कर दे। सिंध घर में उन्होंने नहीं ठीक किया तो GB में कैसे करेंगे? GB में वो ठीक करेगा जो नवाज शरीफ है। तो ये बताइएगा कि रज़ा उल हक मदनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ। 2020 में मरियम साहिबा कैंपेन के लिए जब आई थी तो मरियम साहिबा ने कुछ सनई साहब के लिए कुछ अल्फाज कहे थे। आज रज़ा उल हक मदनी साहब को विड्रा होना पड़ा, आपने आखिरकार उनको मना लिया, तो कहीं उस स्टेटमेंट पे आपको कहीं सुबकी महसूस हो रही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। जब नमाज में सजदा साहब की इजाज़त है तो सियासत में नहीं है।